اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی آمدنی کے بعد موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ 7-8 جگہیں تھی جہاں پر رسول اللہ کی جاگیریں تھیں، ان میں سے ایک خیبر تھا۔ باقی جگہوں کا ذکر نہیں آتا، خیبر کا زیادہ ذکر آتا ہے، اس لیے کہ خیبر جو ہے وہ بہت بڑا باغ تھا، اس سے بڑی آمدنی ہوتی تھی۔ بہرحال ہم بات کریں گے بعد میں۔ اس جاگیر فتح کے بارے میں تاریخ میں عجیب غریب صورتحال ہے، عجیب غریب۔ انسان ان حالات کو دیکھ کر انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے والی کو لکھا کہ فتح اولاد فاطمہ کو واپس کیا جائے، والی نے جواب میں لکھا اولاد فاطمہ مختلف کنبوں میں پھیلی ہوئی ہے، میں کس کو دوں؟ عمر ابن عبدالعزیز نے جواب میں لکھا اگر میں تجھے لکھوں ایک گائے ذبح کرو تو پوچھے گا اس کا رنگ کیا ہو؟ میرا خط ملتے ہی اولاد فاطمہ میں تقسیم کرو۔ اس پر بنی امیہ کے لوگوں نے صدائے احتجاج بلند کیا۔ دیکھو یہاں صدائے احتجاج بلند ہو جاتی ہے۔ بنی امیہ سے فتح کو واپس لینے پر صدائے احتجاج بلند ہو جاتی ہے، لیکن جب بنی امیہ کو دے دیا گیا مروان کو، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کسی نے اعتراض تک شاید کیا نہیں کیا، تاریخ میں ثبت نہیں ہے۔ اور صدائے احتجاج بلند ہوا اور کہا تم نے شیخین کی سیرت کو مطعون کیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جواب میں کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے یاد ہے تم نے بھلا دیا ہے الآخر۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ میں نے سنا دیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے بعد یزید ابن عبد الملک نے اولاد فاطمہ سے فتح پھر چھین لیا اور مروان کی اولاد کے قبضے میں دے دیا گیا۔ جب بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی تو ابو العباس صفاح نے فتح اولاد فاطمہ کے حوالے کیا۔ دیکھو بعد میں ابو جعفر منصور نے پھر چھین لیا، وہی بنی عباس کا خلیفہ ہے ابو جعفر منصور۔ بعد میں مہدی ابن منصور نے اولاد فاطمہ کو پھر واپس کر دیا، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے بعد موسیٰ بن المہدی نے اپنے قبضے میں لیا۔ اس طرح فتح عباسیوں کے قبضے میں رہا، بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے قبضے میں رہا۔ جب مامون کی حکومت قائم ہوئی تو سنہ 210 میں اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ یہ تاریخ فتح کی تاریخ خود شاہد ہے، عجیب غریب تاریخ ہے۔ سنہ 210 میں اولاد فاطمہ کو مامون نے واپس کر دیا
اس کے بعد متوکل عباسی نے پھر اولاد فاطمہ سے واپس لے لیا اور عبداللہ ابن عمر الباز کو دے دیا، اور یہ ہوتا رہا فتح کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ فتح میں 11 کھجور کے درخت ایسے بھی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ دیکھو، پھر عبداللہ ابن عمر الباز بار نے بشران بن امیہ ثقفی نامی شخص کو بھیج کر ان درختوں کو کٹوا دیا۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان درختوں کو لگایا تھا، ان کو کٹوا دیا۔ رسول سے دشمنی دیکھو۔ یہ بشر ابن امیہ ثقفی کو بھیج کر کٹوا دیا۔ یہ شخص جو ہی واپس آیا اس پر فالج گرا۔ پھر یہ بات اس کے لیے فتح کے اوپر اس طرح کیوں نظریں جمی ہوئی ہوتی تھی حکومت کی؟ وہ اس لیے کہ فتح ایک معمولی جائیداد نہ تھی، اس سے حاصل ہونے والے آمدنی سے حکومت کو تقویت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے یہ کہہ کر حضرت ابوبکر کو فتح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دینے سے روک دیا کہ اگر فتح فاطمہ کو دے دیا تو حکومت اپنے مصارف کہاں سے پورے کرے گی؟ حکومت کے مصارف کے لیے فتح کی ضرورت تھی۔ معجم البلدان نے اسے ایک بستی قرار دیا ہے، ایک بستی باقاعدہ۔ بعض کے مطابق فتح کے نخلستان 6 صدی کے کوفہ کے نخلستان کے برابر تھے۔ اور حال یہ کوفہ کے نخلستان کتنے بڑے تھے، کیا تھا، ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جو کوفہ کے نخلستان سے واقف ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ فتح کتنا بڑا باغ تھا۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ بنی ہاشم کے ساتھ لوگوں کے حسد، تاریخ پر ہے بنی ہاشم کے ساتھ حسد کے آثار، علامات، کردار، لوگوں کے گفتار۔ جب مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہوئی، 6 مہینہ اس کی حکومت رہی، عبداللہ ابن زبیر کی۔ زبیر ابن عوام جو مارا گیا تھا، طلحہ و زبیر معلوم ہے نا، وہ عشرہ مبشرہ میں جو ایک روایت بنائی گئی ہے، عشرہ مبشرہ کے نام سے، اس میں 10 افراد کو بشارت دی گئی ہے جنتی ہونے کی، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بھی انصار نہیں ہے، سب مہاجرین کے لوگ ہیں، اس میں یہ طلحہ و زبیر بھی شامل ہیں عشرہ مبشرہ میں۔ زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر حکمران بنتا ہے مکے کا۔ مکے کی حکومت 6 ماہ تک اس کے پاس رہی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے منع کیا، مت بھیجو درود، اور کہا مت بھیجو درود، اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر کہتا ہے، اس کی حکومت قائم ہوئی تھی 6 ماہ کے لیے مکے میں، رسول پر درود نہ بھیجو اس لیے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی۔ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح دیگر حکومتوں میں بھی بنی ہاشم کی امتیازی حیثیت ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ تو
فدق کے باغات جو ہے اتنا عزیز وسیع آمدنی کے باغات جو ہے وہ بنی ہاشم کے ہاتھ میں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ نقطہ بیان کیا ماہرین نفسیات نے کہ اگر کسی کے اوپر کسی قوم کا بڑا احسان ہوا ہو تو وہ احسان مند قوم جو ہے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار سمجھتا ہے، احسان کرنے والے کے مقابلے میں اس کے زیر اثر سمجھتا ہے، اور پھر جذبہ انتقام ان میں آ جاتا ہے۔ میں کیوں زیر رہوں، کیوں اس کا اثر ہو میرے اوپر، یہ احساس اس کو ستاتا ہے، اور موقع ملتے ہی وہ انتقام لیتا ہے۔ کس چیز کا انتقام؟ اس کے احسانات کی وجہ سے اس کے حیثیت زیر ہو گئی، اس کا انتقام۔ سبحان اللہ، یہ آج کے ماہرین نے کہا ہے، ماہرین نفسیات نے کہا ہے۔ میرے مولا نے پہلے فرمایا تھا، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اتق شر من احسنت الیک، جس پر احسان ہوا ہے اس کے شر سے بچو، وہ تجھ سے انتقام لے گا، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، تمہارا احسان لے 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 کر تم کو وہ بڑا سمجھے گا، اپنے آپ کو پس سمجھے گا اور انتقام لے گا۔ اتق شر من احسنت الیک۔ اور بنی ہاشم کے مقابلے میں دوسرے لوگوں نے بھی اظہار کیا، اسی بات کا اظہار کیا اور کہا، ان قومکم کرہوا ان یجمعوا لکم الخلافۃ والنبوۃ۔ اور یہ کامل ابن اسیر میں ہے کہ لوگوں نے کہا ہم اس میں نہیں جاتے۔ کس نے کہا؟ کسی نے کہا کہ تمہاری قوم نے اس کو ناپسند کیا، یا تمہاری قوم اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ خلافت اور نبوت دونوں تمہارے بنی ہاشم کے ہاں جمع ہوں، خلافت بھی تم کو مل جائے، نبوت لے گیا یہ بہت ہے، نبوت انہوں نے نہیں دی، بہرحال نبوت مل گئی، ان کو فقر و مذلت سے نجات دلا دی، اور مکے میں گھن پانی پیتے تھے اور پتھروں میں ڈسنے والے سانپوں کے ساتھ سوتے تھے۔ خطبہ حضرت زہرا میں موجود ہے۔ اس سے نکال کر کے یہاں پر یہ لوگ جو عیش و نوش کی زندگی کرنا شروع کریں۔ چنانچہ ہیئت حاکمہ نے رسالت مآب کی دنیا سے جاتے ہی وہ جو دلوں میں کدورتیں تھیں، حسادت، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک واقعہ ہم نے بیان کیا اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مدینے کے باغات سے گزر رہے تھے، تو ایک باغ دیکھا، یہ بہت اچھا خوبصورت بہتر باغ ہے، یہ بادشاہ باغ ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ کے لیے جو جنت میں باغ ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر حضور نے گریہ فرمایا علی کو سینے سے لگا کر، یا رسول اللہ کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ فرمایا، ضغائن فی صدور قوم لا یبدیہا لک الا من بعدی۔ لوگوں کے دلوں میں کدورتیں ہیں تمہارے لیے، ضغائن، حسادت، کدورت، ان کا میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اظہار کریں گے۔ چنانچہ
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد حضرت علی کے گھر کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ اختلافی بات ہم نہیں کرتے، یہاں متفق علیہ باتیں۔ جی، لکڑیاں جمع کی، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب نے کہا ہے لکڑیاں جمع۔ آگے پھر اس کے بعد جلایا نہیں جلایا وغیرہ اس بحث میں اختلاف کرتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں کرتے کہ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی تھی۔ جی، تو جب لکڑیاں جمع کی تھی تو لوگوں نے کہا قالوا ان فیہا فاطمہ، اس گھر کو جلاتے ہو، اس میں فاطمہ ہے۔ کہنے والے نے کیا جو قال وَإِنْ، ہونے دو۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے جس گھر نے ان کو یہاں تک پہنچایا، ان کے ساتھ حسادت کی آگ کی سوزش سے وہ بڑے بےتاب تھے۔ ہمارے ایک شاعر ہے، لبنان کے عرب شاعر، اس نے خوبصورت شعر کہا ہے، وَعَجِيبٌ إِنَّ حَقًّا بِكُمْ قَامَ فِي النَّاسِ وَفِيكُمْ لَمْ يُقَمْ۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ جو حق اے اہل بیت تمہاری وجہ سے لوگوں کو ملا وہ خود تم کو نہیں ملا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ ثم كانت سنة جاریة كل من امکنہ الظلم ظلم۔ اس کے بعد ایک سنت کی طرح جاری ہو گئی جس کے لیے ممکن ہوا ظلم کیا، کل من امکنہ الظلم ظلم۔ سبحان اللہ۔ مہارا یہاں باتیں بہت ہے کہنے کی، جب ان کی اپنی حکومت قائم ہوئی تو کسی بنی ہاشم کو منصب وغیرہ کے اوپر تعینات نہیں کیا، اور سارے مناصب بنی امیہ کو دے دیے گئے، کلیدی مناصب۔ اس بات میں کس کو اختلاف ہے؟ کسی کو اختلاف نہیں کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ میں جو اختلاف اسلام سے پہلے، کسی نے کہا تھا تشیع کب سے شروع ہوا ہے، تو کسی نے کہا تھا کورٹ میں کہیں کہ اسلام سے پہلے شروع ہوا ہے تشیع۔ اسلام سے پہلے تشیع تسنن کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کہا کیوں نہیں؟ اسلام سے پہلے بنی ہاشم کے چاہنے والے شیعہ اور بنی امیہ والے سنی۔ کسی نے کہہ دیا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان میں جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی یہی ہمیشہ دشمنی چلتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہیئت حاکمہ نے بنی امیہ کے حق میں اور بنی ہاشم کے خلاف بنیادی کردار ادا کیا، اور بنی امیہ کو اقتدار میں لانے کے لیے فضا سازگار بنائی۔ بلکہ حیات رسول میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کو جو مقام ملتا تھا وہ لوگوں پر گراں گزرتا تھا۔ بہرحال ہم نے سورہ مجادلہ کے آیت 12-13 کے ذیل میں واقعات بیان کیے ہیں کہ جب حضرت علی کے ساتھ سرگوشی کرتے تھے تو یہ بھی دوسروں کو گراں گزرتی تھی، آپ کو بھی بیان کیا۔ اس طرح جب سورہ برات کی تبلیغ کے لیے حضرت ابوبکر کو واپس بلایا، حضرت علی کو ذمہ داری دی، تو رسول اللہ نے لوگوں کو وحی سنائی کہ مجھے حکم ملا ہے لا یبلغہ الا انت او رجل منک۔ یہ واقعہ بھی ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ سورہ برات نازل ہوتا ہے، اور اس سال
مکے میں مشرکین کا داخلہ ممنوع قرار دینا تھا، اعلان براءت از مشرکین، اعلان براءت کرنا تھا۔ اس اعلان براءت کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جاؤ یہ اعلان کرو۔ حضرت ابو بکر روانہ ہو گئے۔ ادھر وحی نازل ہوئی، رسالت مآب کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا لا یبلغہ الا انت او رجل منک، یہ اعلان براءت کی تبلیغ یا خود آپ کو کرنا ہوگا یا رجل منک، یا ایسی ہستی سے جو آپ سے ہے، آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ منک، یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وحی کو پڑھ کے لوگوں کو سنانا رسالت مآب پر واجب ہے۔ وحی رسالت مآب پر ہوتی ہے اور رسالت مآب پر واجب ہے وہ پڑھ کے سنانا لوگوں کو پہلے مرحلے میں، اور رسالت مآب کی طرف سے اعلان ہونے پر کے سنانے کے بعد سننے والوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ دوسروں کو سنائیں۔ دوسرا مرحلہ ہے وہ۔ پہلے مرحلہ رسالت مآب پر واجب ہے، وحی جو نازل ہوئی ہے وہ لوگوں کو سنا دیں۔ آیے براءت از مشرکین پہلے مرحلے میں لوگوں کو پڑھ کے سنانا تھا۔ ابھی یہ براءت از مشرکین کا اعلان، وحی والا اعلان، اور وہ رسول اللہ کو خود پڑھ کے سنانا تھا۔ یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے پہلے مرحلے، یہ پہلے مرحلے میں رسول اللہ کی ذمہ داری کہ یہ اعلان براءت از مشرکین جو ہے وہ خود رسول اللہ کو پڑھ کے سنانا چاہیے تھا، واجب تھا۔ اس لیے حکم آیا اللہ کی طرف سے لا یبلغہ الا انت، یہ پہلے مرحلے میں ہے، جس کو تبلیغ آپ نے کرنا ہے خود، اور کسی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں اور رجل منک، اس آدمی نے اعلان کرنا ہے آپ کی طرف سے جو آپ کا حصہ ہو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کو واپس بلا لیا اور حضرت علی کو دے دیا، اور آپ لے گئے وہاں مکے میں، اعلان کر دیا اذان من اللہ، اذان براءت از مشرکین علی نے دی، ٹھیک ہے۔ علی نے اذان براءت از مشرکین مکے میں دے دی۔ یہاں سے آپ نے فرمایا انا المؤذن فی الدنیا وانا المؤذن فی الآخرہ، میں دنیا کا بھی مؤذن ہوں، میں آخرت کا بھی مؤذن ہوں۔ فأذن مؤذن بینہم وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، حشر کے موقع کے اوپر ایک اونچی جگہ ہوگی، وہاں کچھ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو چہروں سے پہچانیں گے۔ فأذن مؤذن بینہم، یہ اعراف کے اوپر موجود جو رجال ہیں ان میں سے ایک شخص مؤذن اذان دے گا، اعلان کرے گا، کیا کہے گا؟ ظالم لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور، وہ جنت نہیں جائیں گے۔ جی سبحان اللہ، یہ اعلان ہو گیا علی کی طرف سے۔ علی نے فرمایا انا المؤذن فی الدنیا وانا المؤذن فی الآخرہ، میں دنیا میں بھی براءت مشرکین کا مؤذن تھا اور آخرت میں براءت الظالمین کا مؤذن ہوں۔ جی، براءت از مشرکین اور براءت الظالمین، یہ قابل توجہ ہے، یہ فرق ہے دنیا کی اذان اور آخرت کی اذان میں۔ دنیا کی اذان براءت از مشرکین اور آخرت کی اذان جو ہے براءت از ظالمین۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زمام حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی
جن کی خدمات علی کے مقابلے میں عشر بھی نہیں تھی، ان لوگوں نے علی اور اولاد فاطمہ کو ہر حیثیت سے محروم رکھا، تو علی نے یہ دیکھ کر صبر کیا کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد گرد و پیش کے لوگ اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں، اگر دارالحکومت مدینہ میں بھی اختلاف رونما ہوا تو بقائے اسلام کو خطرہ لاحق ہوگا۔ یہ پوچھتے ہیں نا لوگ، علی کیوں خاموش رہے؟ احتجاج نہیں کیا، کم از کم احتجاج کرتے، کیوں نہیں کیا؟ کہ رسول اللہ کے بعد جب خلافت قائم ہوئی تو آس پاس کے جو تھے مشرکین، ان لوگوں نے بغاوت کی اور پھر مرتدین کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئی حکومت، جی، جو اسلام سے پھر گئے تھے، مرکز کے خلاف ہو گئے تھے، ان سے جنگ میں حکومت مصروف ہو گئی۔ اس وقت علی جو ہے وہ مرکز میں اختلاف ڈالے، علی کی وجہ سے اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ علی کے لیے اسلام بہت قیمتی ہے۔ گفتگو کا ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، آئندہ ہم یہاں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔